نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التحریم ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 107 نمبر پہ ہے، اور جو قرآنی ترتیب ہے اس میں 66 نمبر پہ ہے۔ 2 رکوع ہے، 12 آیات ہیں، اور اس کا اس سے پہلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ طلاق میں طلاق اور اس کے متعلقات کا ذکر تھا، اور یہ تھا کہ طلاق تک نوبت تب آتی ہے جب سر سے پانی گزر جائے، انتہا ہو جائے۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ شروع سے ہی ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہاں تک جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور اس کا نام بھی سورۃ التحریم اس لیے ہے، وجہ تسمیہ، کہ اس کے شروع میں ہے لم تحرم، یہ تحرم یہ تحریم سے ہے، اس کا معنی ہے حلال کو حرام کرنا، تو اس لیے اس کا نام سورہ تحریم ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، واقعہ تحریم کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز افشا کرنے پر ازواج مطہرات کو جو وہ تنبیہ کی گئی ہے، اور پھر اسی طریقے سے آگے کچھ نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور پھر آگے مومنوں کو حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر آگے توبہ کا حکم ہے، اور پھر آگے جہاد کا حکم ہے، اور پھر آگے ایمان والوں اور کفار کے لیے ایک مثال بیان کی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ 2 مثالیں بیان کی۔ تو اس میں سب سے پہلے یا ایھا النبی لم تحرم، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، عصر کی نماز کے بعد اکثر اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے تاکہ حال احوال بھی پوچھ لیں، اور کوئی ضرورت ہو تو اس کے بارے میں معلومات ہو جائیں۔ تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج مطہرات کے حجرے تھے ان میں سے ہر ایک کے اندر تشریف لے جاتے، ایک طرف سے شروع کرتے دوسری طرف سے پھر فارغ ہو کے نکل کے آ جاتے۔ تو ایک دن اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس طرح جاتے، تو اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت زینب بنت جحش، آپ علیہ السلام کی پھوپھی ذات بھی ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جن کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، غزوہ احزاب، یعنی سورہ احزاب میں جن کا تذکرہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، کچھ دیر تشریف فرماتے، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے شہد منگوا لی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو وہ شہد کا کچھ شربت بنا دیتی ہیں، شہد پیش کر دیتی ہیں، آپ علیہ السلام اسے تناول فرماتے، نوش فرماتے۔ لیکن اس چیز میں کچھ نہ وقت ظاہر زیادہ لگ جاتا، اور یہ قدرتی بات ہے کہ جو سوتن ہوتی ہے ان کا ایک دوسرے کے بارے میں بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز دوسری ازواج مطہرات نے دیکھی تو ان کو جو ہے نا یہ پسند نہ آئی کہ وہاں زیادہ وقت گزرے اور ہمیں تھوڑا وقت ملے۔ اب انہوں نے خاص طور پہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 اس میں شامل تھی، کہ حضرت سیدہ حفصہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کو بھی بتایا کہ وہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہد استعمال کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور کافی دیر گزر جاتی ہے، ہم انتظار کرتی رہتی ہیں، کچھ کرنا چاہیے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے فارغ ہو کے حضرت زینب سے ان کے پاس گئے، تو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے تو یعنی آپ کے منہ سے مغافیر کی جو ہے نا وہ بو آ رہی ہے۔ مغافیر یہ گوند ہے، وہ فرق کا یعنی کوئی درخت ہے اس کا جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس میں اس کی بو اچھی نہیں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی کسی بھی چیز کی بو اچھی نہ ہو تو بالکل ناپسند تھی۔
آپ علیہ السلام خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے اچھا پھر چلو آپ گواہ رہو کہ میں آئندہ وہ شہد استعمال نہیں کروں گا، قسم اٹھا لوں۔ اب ظاہر ہے کہ شہد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال چیز تھی، تو قسم اٹھا کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کرا کہ بھائی آپ آئندہ استعمال نہیں کریں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ اتاری کہ میرے پیغمبر، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ فرمائے کہ اس کے ذریعے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا جو ادھر وقت زیادہ ہو گیا اسی لیے انہوں نے یہ بات بھی کی۔ تو فرمایا کہ بالکل جو ہے نا وہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جو ہے نا وہ شہد استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال چیز ہے، اسے جو ہے نا وہ بالکل آپ استعمال کریں۔ اب یہ کوئی نہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل اس کو حرام نہیں کیا، اپنے اوپر کہ میں نہیں استعمال کروں، اور یہ چیز خلاف اولا تھی، اس لیے رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا۔ اور پھر اس میں یعنی امت کے لیے یہ بھی بڑا سبق آ گیا کہ بھئی بیویوں کو خوش رکھنا چاہیے، ان کی دل جوئی کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ایسا مقام آ جائے کہ جہاں دین کا نقصان ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی آئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یا وہ جو خونی رشتے ہیں جن کے ساتھ تعلق نبھانا فرض ہے، جس طرح ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اعزا اقارب ہیں، ان سے ہی بالکل وہ دور کر دے اور ان کو ملنا ملانا ہی چھوڑ دے اور ان کو ملنے ملانا ہی نہ دے، ہمیں ایسی چیزوں میں جو ہے اس کی باتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور بالکل بھی جو ہے نا اس کی دلجوئی کرنے کی ان باتوں میں ضرورت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو مخلوق کو ایسا خوش کرنے کی اجازت نہیں اللہ کی طرف سے۔ ہاں اسلامی شرعی جو اصول ہے وہ درمیان میں آڑے نہ آتے ہوں تو پھر تو جتنی مرضی دلجوئی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں اسلامی احکامات جو ہیں نا ان کے جو ہے نا وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو فرمایا وہاں بالکل محتاط ہونا چاہیے، محتاط ہو کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی یہ تو گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو صرف جو ہے نا وہ ایک عزیمت کو چھوڑنا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت کرنے والا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف جو ہے نا وہ بخشش اور مغفرت بھی متوجہ ہے، اور اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی آپ کی طرف متوجہ ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حلال کی ہوئی چیز کو حرام بھی نہیں کرنا، اور وہ معاملات جن میں اللہ کی ناراضگی ہو ان میں اپنی بیویوں کی جو ہے نا وہ خوشنودی بھی حاصل نہیں کرنا۔ فرمایا نا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہو، ما اس کو احل اللہ، کہ حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، لکا آپ کے لیے، تبتغی آپ چاہتے ہو اس کے ساتھ مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی، واللہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم، اب اس میں حکم دیا یہ جو آپ نے قسم اٹھائی ہے اور قسم اٹھا کر شہد کو اپنے اوپر حرام کیا ہے کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے آپ کے لیے اس قسم کو توڑنا، ختم کرنا، اور اس قسم کو جو ہے نا وہ اس سے نکلنا۔ یہ تحلہ یہ مصدر ہے حل اللہ کا، اور اسی طرح تحلیل بھی اس کا مصدر آتا ہے، اس کا معنی حلال کرنا۔ تو یہاں اس سے مراد ہے کہ انہیں قسم کا کفارہ دے کر اور اس قسم کو جو ہے نا وہ ختم کرنا اور اس قسم کو توڑنا، اور پھر یعنی جس چیز سے وہ قسم اٹھائی ہے اس چیز کو استعمال کرنا، یہ ہے یعنی اس کا مطلب تحلۃ ایمانکم، کہ اپنی قسموں کو اپنی قسموں کو کھولنا، یعنی ان کا کفارہ دے کر ان کو درست کرنا، اور وہ جس کام سے قسم اٹھائی ہے اس کام کو کرنا۔ اصل میں پیچھے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی گزرانا کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، کہ قسم لغوا جو بلا ارادہ قسم اٹھائی جائے، اور دوسری ہے قسم غموس جس کا حکم سورہ بقرہ میں ہے، کہ غموس کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ کام پہ انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا لے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے گناہوں میں شامل کیا ہے، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ جس کا حکم سورہ مائدہ میں ہے،
اس کا مطلب یہ کہ انسان کسی آئندہ کام پہ قسم اٹھا لے، جی میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گا. تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر ناجائز کام پہ قسم اٹھائیے، مثلاً ایک آدمی کہتا ہے جی خدا کی قسم میں اپنے ماں باپ سے نہیں بولوں گا، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا، بہن بھائیوں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ قطع تلقی کی قسم ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے. اس قسم کو توڑنا فرض اور واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. انسان کیا کرے، اس قسم کو توڑے، کفارہ دے اور وہ کام کرے. پہلے وہ کام کرے، پھر اس کا یعنی قسم ٹوٹ جائے گی، پھر ساتھ اس کو کفارہ دے. اور اس کے بعد دوسری اگر کوئی جائز کام ہے، یعنی مطلب ہے کہ ضروری فرض لازم نہیں ہے، یا اس سے کوئی قطع تلقی بھی نہیں رہی، تو اس میں اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے تو اگر وہ اس قسم کے مقابلے میں، جہاں جو قسم اٹھائی ہے اس کے مقابلے میں دوسرا کام زیادہ بہتر ہے جس سے قسم اٹھائی ہے، اس کو توڑ دے اور توڑ کر وہ کام کر لے، اور اس میں بھی مستحب اور بہتر ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی بھی معاملے پر قسم اٹھاؤں پھر اس کے خلاف کو اس سے بہتر دیکھوں گا تو میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا اور میں وہ کام کروں گا جو بہتر ہے. اور اسی طرح آپ امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے اور پھر اس قسم کے خلاف والا جو کام ہے، جو یعنی جس کے نہ کرنے کی قسم اٹھائی وہ بہتر ہے، اس کو کر لے اور اس کو کفارہ دے دے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے قسم اٹھائی ہے شہد استعمال نہ کرنے کی، آپ استعمال کریں اور اس کا کفارہ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کارساز ہے اور وہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کفارہ بھی ادا کیا اور پھر ساتھ شہد کو بھی استعمال کیا. اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ بھئی حلال و حرام کے جو اختیارات ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. قد تحقیق فرض اللہ نے فرض قرار کر دیا ہے لکم تمہارے لیے، تحلتا کھولنا ایمانکم اپنی قسموں کا، یعنی اپنی قسموں کو توڑ کر ان کا کفارہ دینا، اس کو اللہ نے لازم قرار دیا، فرض قرار دیا. واللہ مولاکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم اور وہی جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ اثر النبی الی بعض ازواجہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات کہی اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو، تو اس سے مراد حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ ہوا شاید کہ میں استعمال نہیں کروں گا، تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ اس کا تذکرہ نہیں کرنا کہیں بھی، کہ یہ بات پہنچ جائے گی حضرت زینب تک اور پھر وہ بھی ناراض ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جو ہے نا وہ دل جوئی کرنے والے اعلیٰ اخلاق کے مالک، تو عورتوں میں یہ بات زیادہ جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں رہنا یہ مشکل ہوتا ہے. انہوں نے نا یہ بات حضرت سیدہ عائشہ کو بتا دی. جب حضرت سیدہ عائشہ کو بتائی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوران یعنی وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ بھئی حضرت حفصہ نے وہ بات جو ہے نا حضرت عائشہ کو بتا دیے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بات جتلائی، لیکن ساری نہیں. اس پہ بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اتنا بڑا معاملہ بھی ہے اور پھر بھی نہیں، اور انہوں نے وہ جو راز کی بات بتا بھی دی، آپ علیہ السلام نے منع بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سختی بھی نہیں کی اور پوری بات یاد دلا کے ان کو یعنی شرمسار بھی نہیں کیا زیادہ. بس صرف اتنا کہا کہ ہاں جی وہ آپ نے جو بات آپ کو کہی تھی وہ لگتا ہے آپ نے بتا دی ہے. تو اس سے وہ فوراً چونک دی اور پریشان ہوئی اور کہا جی ہم بات آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے ان کو بتا دی؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت عائشہ نے ان کو بتا دی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے بتائی ہے جو علیم خبیر ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے، جس کے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. اور پھر یعنی ان کے سامنے پھر یہ بات رکھی تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا وَإِذْ اور جب اثر النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے بات کہی، راز کی بات کہی، الی بعض ازواج، وَإِذْ اور جب اثر چپکے سے کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
الی بعض ازواجی، اپنی بعض ازواج کو، حدیثہ ایک بات، یعنی اپنے ازواج میں سے ایک کو جو ہے نا وہ ایک بات چپکے سے کہی، یعنی راز کی بات کہی۔ فلما، پس جب، نبأت، اس نے خبر دی، اس یعنی زوجہ نے بھی اس بات کی، یعنی اس کو آگے بتا دیا، تو وہ اظہارا، اور تو ظاہر کر دیا ہو اس خبر کو اللہ نے علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ظاہر کر دیا، بتا دیا کہ بھئی جو راز کی بات آپ نے کہی تھی وہ تو بتا دی انہوں نے۔ تو عرفا، تو آپ علیہ السلام نے جتلایا بعضہ، اس کا کچھ حصہ، وَأَعْرَضَ، اور اعراض کیا عن بعض کچھ حصے سے، یعنی کچھ تو ان کو جتا دیا کہ بھئی آپ نے وہ بات جو ہے نا وہ راز نہیں رکھا، آپ نے وہ بات کہہ دی ہے، اور کچھ کو جو ہے نا وہ یعنی راز میں رکھا۔ مطلب یہ کہ دیکھیں اس معاملے کے باوجود پھر بھی جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وصفہ چھوڑ دیا کہ اگر بیویوں سے، عورتوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو پوری بات کر کے اس کو بار بار جتلانا اور اس کو شرمسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے تو متنبع کرنے کے لیے کچھ بات کہہ دو، ساری بات کہہ کر جو ہے نا وہ ان کو شرمسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما نبأہا بہ، پس جب بتایا، فلما، پس جب، نبأ بتایا اس نے، یعنی آپ علیہ السلام نے، ہاں اس خبر کو، ہاں اس بیوی کو، بھی اس بات کو، تو قالت، اس نے کہا، من، کس نے، انبا کا خبر دی ہے آپ کو، ہذا، یہ، فلما، پس جب، نبأ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اس بیوی کو، بھی اس یعنی بات کے بارے میں، تو قالت، کہا، من، کس نے، انبا کا ہذا، خبر دی آپ کو اس کی، تو قالا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبأنی، مجھے خبر دی ہے العلیم الخبیر، اس ذات نے جو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، کہ وہ علیم ہے، ہر بات جانتا ہے، اور خبیر ہے، ہر بات کی اس کو خبر ہے، اسے کسی جو ہے نا وہ خبر حاصل کرنے کے لیے کسی ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اگرچہ انہوں نے یہ پہلے منصوبہ بنایا اور پھر جو وہ راز کی بات کہی وہ بھی جو ہے نا وہ لیک کر دی، تو اس پر پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو یعنی متوجہ فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ جو معاملہ تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے جو دل ہیں وہ غیر حق کی طرف جو ہے نا وہ جھک گئے ہیں، لہذا تم نے وہ کام کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی ہے، اس لیے آپ توبہ کر لیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا جی، اس سے توبہ بھی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکمل طور پہ کیا کر دیا جی، اس معاملے کو معاف کر دیا، ختم ہو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، لیکن فرمایا کہ اگر آپ اس پر ڈٹی رہو گی دونوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہو گی اور ایک دوسرے کی معاونت کرتی رہو گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں، تو فرمایا کہ پھر آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ بھی آپ کا حمایتی ہے، جبریل بھی آپ کا حمایتی ہے، صالح المومنین، سارے نیک مومن بھی آپ کے حمایتی ہیں، سب اس میں تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، فرمایا وہ بھی آپ علیہ السلام کے حمایتی ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، سارے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا مددگار ہیں، اس لیے تمہارے ان باتوں سے ان کو کوئی نقصان، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نقصان تمہارا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ کر لو، اور پھر توبہ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی دنیا آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجیت کا شرف تھا وہ برقرار رہا، اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ خلل نہ آیا۔ فرمایا نا ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کرو گی اللہ، اللہ کی طرف، تو یہ گرامر کا اصول ہے کہ ان یہ حرف شرط ہے، تتوبہ اللہ یہ شرط ہے تو اس کی جزا محذوف ہے، اس کا جزا محذوف ہے کہ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان تتوبا اللہ کان خیر لکما، کہ وہ تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ان تتوبا اللہ، اگر تم اللہ کی طرف توبہ کرو گی تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ فقط، تحقیق، سغت، مائل ہو گئے ہیں قلوبکما، تمہارے دل۔ اب اس میں جو ہے نا وہ علماء نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں، ایک تو یہ کیا ہے کہ سغت قلوبکما، کہ تمہارے دل جھک پڑے ہیں ہی نہیں،
جو ایک صحیح بات تھی اس سے تھوڑا غلط بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر جو ہے نا وہ بہت سارے مفسرین نے جو اس کا معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فقط سغت قلوبکما، کہ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل بھی ہیں۔ کہ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ان کے سامنے رکھی اور بتایا کہ تم نے دیکھو یہ کام کیا ہے تو فوراً جو ہے وہ نادم بھی ہوئی اور دل توبہ کی طرف مائل بھی ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا توبہ کر لو گے تو بہتر ہے، اب تمہارے دل مائل بھی ہو چکی ہیں لہٰذا فوراً توبہ کر لو۔ لیکن فرمایا وَإِنْ، اور اگر تظاہرا، تم دونوں ڈٹی رہوگی علیہ اس پر، یا تم دونوں جو ہے نا وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا ایک دوسرے کی معاورت کرتی رہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ مولا ہو، آپ علیہ السلام کا رفیق حمایتی ہے، و جبریل، اور جبریل امین، وصالح المومنین، اور تمام نیک مومنین، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک، اس کے بعد ظہیر، مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔